على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ تھا دوزخ اور اہل دوزخ کا اظہار، مالک فرشتہ کا جبرائیل کی تعظیم کرنا۔ جب اللہ رب العزت تبارک و تعالی ان گنہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم فرمائیں گے تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ امت محمدیہ نے کیا گناہ کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار اقدس میں عرض کریں گے، اے اللہ العالمین، اس کا بہتر علم آپ ہی کو ہے، حکم ہوگا دیکھیے وہاں ان کا کیا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جا کر مالک فرشتہ کا رخ کریں گے۔ مالک فرشتہ دوزخ کے درمیان تخت پر تخت نشین ہوگا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہاں آنے کا مقصد حیات دریافت کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے گا، امت محمدیہ کے گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ مالک بتائے گا، یہ تو بہت ہی برے حال میں ہیں، ان کے اجسام کے گوشت کو آگ نے جلا دیا ہے، صرف ان کے چہرے اور دل نور ایمان کے سبب محفوظ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، ذرا ڈھکنا اٹھائیے، میں بھی انہیں دیکھ لوں۔ دوزخ کے خازن فرشتے مالک کے حکم سے ڈھکنا اٹھائیں گے، تب وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حسن اور صورت کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ فرشتہ عذاب نہیں ہے۔ پھر وہ سوال کریں گے، یہ اس قدر حسین و جمیل بندہ کون سا ہے؟ مالک فرشتہ کہے گا، یہ جبرائیل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مکرم و معظم فرشتہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لایا کرتا تھا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی سنتے ہی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہمارا سلام کہنا، اور یہ کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے الگ کر دیا ہے، نیز ہماری اچھی حالت کا بھی تذکرہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت تو تبارک و تعالی سے فرمائے گا کہ امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ العالمین، وہ بہت برے حال میں ہیں۔ حکم ہوگا کہ انہوں نے تجھ سے کیا کہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، انہوں نے مجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام اور بدحالی عرض کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جائیے اور پہنچا دیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت کے گنہگاروں سے مل کر آ رہا ہوں جنہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا بہت برا حال ہے اور رہنے کی جگہ بھی تنگ ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے حاضر ہو کر سر بسجود ہوں گے، رب تعالی کی بے مثال حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، آپ سر اقدس اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا اور شفاعت کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری امت کے کچھ لوگ بد نصیب آپ کے فیصلے کے مطابق عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کی سفارش کو قبول کیا گیا، تشریف لے جا کر حلق کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں سے نکال لائیے۔ آپ تشریف لے جائیں گے تو مالک فرشتہ دیکھتے ہی تعظیم بجا لاتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ مالک فرشتہ سے فرمائیں گے کہ میرے بد نصیب امتی کس حال میں ہے؟ وہ کہے گا، برے حال میں ہیں اور ٹھکانہ تنگ ہے۔ آپ کے فرمان پر دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا۔ دوزخی آپ کو دیکھتے ہی پکار کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اجسام اور جگر کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، آپ ہم سب کو یہاں سے نکال لیں۔ وہ سب آگ سے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کو نکال کر بہشت کے دروازے کے پاس ایک نہر پر لے جائیں گے جس نہر کا نام ہیوان ہے۔ وہ اس میں نہا کر جوانوں کی طرح نکلیں گے۔ ان کی آنکھیں سرمگی اور چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا کہ وہ دوزخی جن کو دوزخ کی آگ سے رب العزت و تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، پس وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے دوزخی مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا تو ہم بھی دوزخ سے رہائی حاصل کرتے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کافر یہ خواہش کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ موت کی پہچان اور موت کا ذبح کیا جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو خاکی مینڈک کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر بہشتوں سے کہا جائے گا کیا تم موت کو جانتے ہو؟ وہ سب موت کی طرف دیکھیں گے اور اسے پہچان لیں گے۔ اور اہل عام سے کہا جائے گا کیا تم موت کو جانتے ہو؟ وہ موت کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ وہ موت بہشت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا اے بہشت والو اب ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ اے اہل نار تم بھی اس میں ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں مزاحمت اور حسرت کے اس روز سے ڈرائیں جب فیصلے کا حکم ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معصیت خواہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک کھوج لگانے والا لگا ہوا ہے اور وہ دوزخ ہے کہ معمولی سی ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر اسے بھڑکایا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن جو ہے دوزخ کے آگ سے عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو ان ایمان والوں میں شامل فرمائے جن سے وہ درگزر فرمائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا جو ہے ہم نے آج پڑھنی ہے۔ داخل ہونے کی دعا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، وہ ابھی کسی کو یاد ہوئی ہے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ بولیے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ میں تجھ سے اس گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے رب پر توکل کیا۔ اور اس کو بھی یاد کر لیں اور ساتھ داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی ہے تو ہم اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ گھر میں جو ہے نکلتے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اچھا آواز نہیں آ رہی، اچھا اب آ رہی ہے؟ اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے یہ دعا یاد کی تھی نا لاسٹ ٹائم گھر میں داخل ہونے کی، تو یہ یاد کر لیا آپ نے؟ داخل ہونے کی اور نکلنے کی اگر نہیں کی تو چلیں آپ کر لیجئے گا، مجھے بھیجنا بھی گروپ میں یاد نہیں رہا۔ دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے وقت کی۔ اور پھر نکلتے وقت کی جو دعا ہے وہ چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی میں اس گھر میں اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ بسم اللہ توکلت، اللہ کے نام سے شروع، توکلت میں نے توکل کیا علی اللہ، اللہ پر، لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس کے جو ہے اس کے سوا نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی ہمت۔ تو اب یہ جو ہے کلمہ ہے، آسان سے کلمہ ہے، نکلتے وقت تو ہمیں یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ نکلتے وقت ویسے آپ اور بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھیں تو اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔
اس کے علاوہ قل آپ پڑھ سکتے ہیں، حفاظت کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر، صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے چھوٹی سی ہے، یہ اگر ہم عادت بنائیں گے تو ہم گھر سے نکلتے ہی خود ہماری زبانوں پہ آ جائے گی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ دونوں دعائیں پھر کوشش کریں کہ یاد کرتے ہیں، آج ہم ان کو اپلائی بھی کریں، پریکٹیکلی بھی گھر میں اگر داخل ہوں نکلیں تو یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری دعا ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے تو اس لیے ہم اس کو پھر نیکسٹ ٹائم یاد کریں گے۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم کسی کو یاد ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ آیت نمبر 160 میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ جی مطلب اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوگی تو وہ ضرور ہوگی، مطلب کوئی بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اور کہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ نہ مدد کرے تو کوئی نہیں ہے، اور لیکن اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا بیسٹ دے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی خود بھی ہمت چھوڑ دے، پہلے اپنا بیسٹ دے، پھر جو ہے اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 162 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ افمن اتبع، تو کیا جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی، کماں باء مانند ہے اس کی جو لوٹا، بسخط غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ دو رستے ہیں، ایک رستہ ہے اللہ کی رضا والا اور دوسرا رستہ ہے اللہ کے غضب والا۔ پھر اللہ اس میں سوال کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رضا کے رستے پر چلے گا وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو اللہ ایسے کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ تو جو دوسرا شخص ہے وہ جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ ہم نے پڑھا کہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ امت محمد بھی جہنم میں جائے گی اپنے گناہوں کی سیاہ سے۔ آج ہم نے جیسے پڑھا کہ بالکل کوئلہ ہو جائے گی جل کے، تو اپنے عملوں کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، بھلے آپ امت محمدی میں سے ہوں، اگر آپ جو ہے آپ کے عمل درست نہیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ دو رستے الگ الگ ہیں، ایک رستہ اللہ کی رضا والا ہے، وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کون سا ہے، اور وہ ہے اپنے جو ہے نفس کو چھوڑ کے اللہ کی رضا پہ چلنا، شیطان کے رستے پہ نہ چلنا، اور جیسی جن چیزوں کو اللہ نے حکم فرمایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو بجا لانا، وہ اللہ کی رضا والا رستہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا رستہ اللہ کے غضب والا، اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ تو دونوں قسم کون سے؟ ہم نے ابھی جو دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی رضا پہ چلنے والے ہیں اور رضوان اللہ یعنی، اور دوسرے جو ہیں وہ سخط بسخط من اللہ یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ جو لوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ بے شک احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذا بعث فیہم جب بھیجا ان میں سے، رسول من انفسہم رسول جو کہ ان کی جانوں پر ان کے درمیان، یتلو علیہم آیاتہ وہ پڑھتا ہے ان پر
اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَكَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہی صحابہ، وہی جو ہے ابو بکر، عمر، یہ وہ لوگ تھے کہ اسلام سے پہلے اسلام کی روشنی نہیں تھی، اور بڑے بڑے صحابہ اسی طرح سے جن کی زندگیاں جو ہے پہلے گمراہیوں میں تھی، بت پرستیوں میں گزر رہی تھیں، اور کچھ علم اور حکمت پتہ نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جو ہے ان پہ جو ہے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اگر ہم پہ قرآن نہ نازل ہوتا، ہمیں صحیح غلط میں فرق نہ پتہ ہوتا، تو ہماری زندگیاں بھی بالکل گمراہیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کا کیا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجا جو اس کی آیتیں میں سناتے، اور آج دیکھیں کہ یہ کتاب قرآن ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ایک امانت موجود ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دیکھیے کہ یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے، انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ اب جو کتاب اور حکمت ہے، حکمت ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، کیونکہ حکمت کی بدولت انسان اپنے معاملات انسانوں سے اچھی طرح سے نبھا لیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے سکھاتا ہے حکمت، اور کیا سکھاتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے وہ اس سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی قرآن ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے، کیا اس سے ہم کچھ حکمت بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 165، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم، کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، کوئی مصیبت، قد اصبتم البتہ تم نے پہنچائی، مثلیہا اس سے دو چند، قل تم کہتے ہو، انا ھذا کہ کہاں سے یہ، قل آپ کہہ دیں، ہوا من عند انفسکم وہ ہے تمہارے پاس تمہاری جانوں کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالفین پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ بتدریج 80 آیتیں غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو یاد کرایا، ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ مصیبت پڑی تو تم یہ پوچھنے لگے ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کی وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیت اس حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی، اور اس کی وجہ ان کی اپنی نافرمانیاں تھی۔ تو جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ سوال کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم ہار گئے، ہم تو حق پر تھے، اللہ کا رسول بھی ہم میں ہے، تو کافر کیسے جیت گئے۔ تو ان کو اس بات پر حیرانی ہوئی، تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جو ہے یہ ایک مصیبت آنے پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جو ہے جنگ بدر میں ڈبل ان کو ڈبل نقصان پہنچایا، جتنا ان کا احد میں نقصان ہوا اس سے ڈبل یہ لوگ بدر میں ان کو پہنچا چکے ہیں۔
تو جیسا کہ آگے جو ہے فکر بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 80 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 80 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور 80 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ تو کچھ کو گرفتار کر لیا تھا 80، اور 80 ہی جو ہے مارے گئے تھے، تو یعنی کہ ان سے بڑی مصیبت انہوں نے اٹھائی تھی۔ پھر آگے پوچھ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک سبق سکھانا تھا کہ جو غلطیاں انہوں نے اس جنگ میں کی ہیں، جیسا کہ تھوڑی مال غنیمت کی محبت، پھر حکم کی نافرمانی، پھر بہت ساری کوتاہیاں انہوں نے کی تھیں اس ٹائم پہ بھی جب ایون جنگ بھی ہو گئی تھی، تو پھر کسی کا واہ اڑانا، پھر ان کا اس سے حوصلہ ہار جانا، تو یہ سب چیزیں ایسی تھیں ملا کے کہ ہمت دلانا بہت ضروری تھا مسلمانوں کو تاکہ وہ اگلی بار جو ہے اس سے بچیں۔ آیت نمبر 166 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں پہنچا یوم التقا، اس دن جس دن مڈ بھیر ہوئی یعنی لڑائی ہوئی، الجمعان دو جماعتیں، فبإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ معلوم کر لیں ایمان والے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے۔ اور دیکھیے کہ جو شہید ہوئے انہوں نے تو اللہ کے ہاں بلند مقام پا لیا، جو زخمی ہوئے کچھ ان کو تکلیف پہنچی تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے اس کی اس نے اذن دیا تھا، اس کی اس نے اجازت دی تھی۔ اللہ اجازت نہ دیتا تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو کیونکہ پتہ بھی نہیں گرتا، تو اللہ فرما رہا ہے اس کا اذن اس نے خود دیا تھا، وہ خود مسلمانوں کو اس ایکسپیرینس سے گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ بہت سارے اس میں سے سبق سیکھیں اور تاکہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں جن کو بلند مقام عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تھا اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ پہچان لے کہ تم میں سے سچے مومن کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اگلی بار اپنی تفسیر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کیا ہم نے جو بھی درس و بیان سنا، جو ہم نے جنوں کا تذکرہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے سبق حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے دعائیں یاد کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیتوں میں جو چھپے ہوئے سبق پوشیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان سے حکمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔